السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا شوہر میری بیوہ ماں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ کبھی تو مجھے بہت غصہ آتا کہ وہ مجھ سے زیادہ اماں کو پوچھتا تھا۔ میں نے اسے سختی سے کہہ دیا کہ میری ماں کے گھر نہ جانا، میں خود اماں کا خیال رکھوں گی۔ مگر ایک شام جب میں خود اماں کے گھر گئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا شوہر تو اماں کے اس رات جاوید گھر کے لیے سودا سلف لے کر آیا تو اس نے مجھے ایک علیحدہ شاپر پکڑاتے ہوئے ہدایت کی، یہ شاپر اماں کے گھر بھجوا دو۔ میں نے خاموشی سے شاپر پکڑ لیا۔ یہ جاوید کا روز کا معمول تھا، جب بھی وہ اپنی گھر کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا تو اماں کے لیے لازمی تحفے کے طور پر بھی کچھ نہ کچھ لے آتا، اور نہ صرف مجھے سختی سے ہدایت کرتا کہ یہ اماں کو دے دو، بلکہ بعض اوقات تو وہ خود دینے چلا جاتا۔ اس وقت بھی میں نے شاپر کھول کر دیکھا تو ایک خوبصورت شال دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ یہ شال دیکھنے میں اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے دیکھتے ہی پسند آ گئی تھی۔ میں نے جاوید سے ضد لگا لی کہ یہ شال تو میں اپنے پاس رکھوں گی اور اماں کو میں پرانی شال دے دیتی ہوں، کیونکہ وہ بھی میں نے کچھ ہی عرصہ پہلے خریدی ہے۔ نہیں، اگر تمہیں یہ شال اتنی ہی پسند آ گئی ہے تو میں تمہیں اس جیسی ایک اور لا کر دوں گا، لیکن میں یہ آنٹی کے لیے لے کر آیا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہ شال آنٹی کو دے دو۔ جاوید کی بات سن کر غصے کی ایک شدید لہر مجھ پر حملہ آور ہوئی اور میں دانت پیس کر رہ گئی۔ آخر وہ شخص کیسا تھا؟ میرے شوہر ہوتے ہوئے وہ مجھ سے زیادہ میری بیوہ ماں کا خیال رکھتا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر وہ یہ شال مجھے دے دیتا؟ شال کی بناوٹ بالکل ایسی تھی کہ وہ عمر رسیدہ خواتین کے لیے مہذب نہیں تھی، جبکہ اس کا رنگ بھی کافی شوخ تھا۔ میں نے غصے سے شاپر اٹھا کر جاوید کی طرف پھینک دیا اور جاوید نے حیرت سے مجھے دیکھا، اور مجھ پر ایک بار پھر یہ پاگل پن سوار ہو چکا تھا۔ میں تنگ آ گئی تھی۔ میں روز کی ایک بک جھک سے جاوید ہر معاملے میں اماں کو مجھ پر فوقیت دیتا۔ پہل تو اماں کا اس طرح سے خیال رکھنا مجھے بہت اچھا لگتا، لیکن اب میں اندر ہی اندر شدید احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی۔ مجھے جاوید کی حرکتوں پر بے حد غصہ آتا۔ جب بھی اماں میرے گھر آتی وہ اماں کے سامنے بچھا کر چلے۔ اماں کے منہ سے نکلی ہر بات اس کے لیے اتنی اہمیت رکھتی کہ وہ کبھی بھی اسے رد نہیں کر سکتا تھا۔ میں تنگ آ چکی ہوں تمہاری ان حرکتوں سے، آخر تم مجھ سے زیادہ اتنی اہمیت کیوں دیتے ہو؟ میری آواز حد سے زیادہ تیز تھی اور میری اس بات پر جاوید کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، جیسے اس کے دل میں ضرور کوئی چور چھپا ہو۔ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ وہ تمہاری ماں ہیں اور اب بیوہ ہو چکی ہیں تو تمہارا حق بنتا ہے کہ تم ان کی ضروریات کا خیال کرو۔ جاوید نے آہستگی سے مجھے سمجھانا چاہا۔ میں اس وقت اتنے غصے میں تھی کہ مجھے جاوید کے ساتھ ساتھ اماں پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا۔ آج کے بعد تم وہاں نہیں جاؤ گے اور نہ ہی تم اماں کے لیے کچھ خرید کر لاؤ گے۔ یہ میرا فرض ہے اور میں اسے خود پورا کر لوں گی۔ میں نے جاوید کے سامنے دو ٹوک بات کرتے ہوئے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا اور اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی گنجائش باقی نہ تھی۔ جاوید مجھے کافی دیر سمجھاتا رہا کہ وہ ہمارے محتاج ہیں اور ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن مجھے اچھی طرح سے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کتنا پریشان ہو گیا ہے۔ میں نے اس گھر میں جانے پر اور اماں سے ملنے پر پابندی لگا دی ہے۔ میں نے اس کی ایک بات نہیں مانی اور بالآخر وہ خاموش ہو گیا۔ میں بار بار اسے جتاتے ہوئے یہ بات ذہن نشین کروا دی کہ آج کے بعد تم اس گھر میں نہیں جاؤ گے اور نہ ہی مجھ سے زیادہ میری ماں کو اہمیت دو گے۔ وہ میری ماں تھی، لیکن پھر بھی جاوید کے معاملے میں میں کسی پر اعتبار نہیں کرتی تھی، اور اب ماں کے ساتھ جاوید کی مشکوک حرکتوں کو دیکھ لینے کے بعد تو مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں انہیں اکیلا چھوڑ دیتی۔ میری ماں چند سال پہلے بیوہ ہو چکی تھی، اس کی عمر 40 سال تھی، لیکن ابھی بھی وہ بے حد حسین و جمیل تھی، جبکہ میں اس کے مقابلے میں سانولی رنگت کی ایک واجبی سی شکل و صورت والی لڑکی تھی۔ شکل و صورت کے لحاظ سے میں اپنے باپ پر گئی تھی۔ میرا باپ بھی سانولے رنگ کا تھا اور میری ماں سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ اماں بے حد خوبصورت تھی۔ میں نے کبھی بھی ابا کو اماں پر یقین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ابا نے اماں کو ہمیشہ شک کی نگاہوں سے دیکھا
اور ہر معاملے میں اس پر روک ٹوک کی۔ ابا کی بے جا سختی اس وقت مجھے زہر کی طرح لگتی، اور میں ہمیشہ یہی سوچتی رہتی کہ ابا کو میری ماں کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ لیکن اب مجھے اس بات کا احساس ہو چکا کہ ابا ٹھیک کرتے تھے۔ اماں کی حرکتیں اتنی مشکوک تھیں کہ کوئی بھی ان پر اعتبار نہیں کرتا۔ یہاں پر بھی انہوں نے میرے شوہر کے ساتھ اتنا لگاؤ پیدا کر لیا کہ وہ ان کی بیٹی سے زیادہ انہیں اہمیت دیتا ہے۔ مرد کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اکثر اپنے ہم سفر سے اکتا جانے کے بعد خود سے بڑی عورتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے، لیکن اب مجھے اس بات کا اطمینان تھا۔ میں نے جاوید کو منع کر دیا کہ اب وہ کبھی بھی اماں کے گھر نہیں جائے گا۔ کم سے کم مجھے یہ تسلی تو رہتی کہ جاوید میری غیر موجودگی میں اماں کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ محض میری خام خیالی ثابت ہوگی۔ دوسرے روز مجھے کسی کام کی وجہ سے اچانک اماں کے گھر جانا پڑا۔ حالانکہ میں اماں کے گھر ہمیشہ رات کو ہی چکر لگاتی، وہ بھی جاوید کے ساتھ، لیکن اس روز مجھے کسی چیز کی ضرورت تھی، تو میں نے سوچا جا کر اماں سے لے کر آتی ہوں۔ یہ تقریباً دوپہر کا وقت تھا اور جاوید اس وقت عموماً اپنے کام کاج پر ہوتا۔ میں نے تسلی سے گھر کے سارے دروازے بند کیے، چادر اٹھائی اور اماں کے گھر کی طرف چل دی۔ اماں کے اور میرے گھر میں کچھ ہی فاصلہ تھا۔ میں نے ہمیشہ پیدل ہی ان کے گھر آ جایا کرتی تھی۔ میں اماں کے گھر جا تو رہی تھی، لیکن میں یہ نہ جانتی تھی کہ وہاں جا کر میرے سر پر جو بم پھوڑا جائے گا وہ میری سماعتوں کو مفلوج کر دے گا۔ میں جیسے ہی اماں کے کمرے میں داخل ہوئی تو اماں صحن میں نظر نہیں آئی۔ کہیں ایسا تو نہیں اماں گھر میں موجود ہی نہیں؟ میں نے خود سے سوال کیا اور آہستگی سے چلتے ہوئے اماں کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے کے دروازے پر پردہ پھیلایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور اندر سے آہستہ آتی ہوئی آوازیں مجھے پوری طرح متوجہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا اور آہستگی سے قدم اٹھا کر کمرے کی جانب بڑھی۔ تجسس نے مجھے گھیر لیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کمرے میں اماں کے ساتھ کون موجود ہے۔ ایک انجان سے خدشے کے تحت میرا دل لرز اٹھا۔ دیوار کی اوٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے میں نے باتوں کو سننے کی کوشش کی، لیکن اندر سے آتی ہوئی آوازیں اتنی واضح نہ تھیں کہ میں ان کو سمجھ پاتی۔ لیکن یہ جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے کہ اندر آنے والی آوازوں میں سے جاوید کی آواز بھی شامل ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس نے مجھے شدید غصے میں آگ بگولا کر ڈالا۔ اور آج جاوید اندر موجود ہے تو میں کھڑے کھڑے ان کا پردہ فاش کر دوں گی۔ ماں کے سامنے جاوید سے بھی ہر رشتہ ختم کر دوں گی۔ اس وقت میرے دل کی جو حالت تھی میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرے ہاتھ واضح طور پر کپ کپا رہے تھے اور غصے سے میرے چہرے کی رنگت لال سرخ ہو چکی۔ میں نے بس کچھ ہی دیر برداشت کیا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے پردہ ہٹا دیا۔ جب کمرے میں موجود نفوس مجھے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے تھے، یعنی انہیں ذرا برابر اندازہ نہ تھا کہ میں اس وقت یہاں آ سکتی ہوں۔ وہ دونوں مجھے بالکل ساکت نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور خصوصی طور پر جاوید کے چہرے کا تو رنگ ہی اڑ چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ اس وقت جس حالت میں موجود تھے وہ کر کیا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی اماں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تصویروں کو جلدی سے اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کی۔ اماں کے چہرے کی پیلی رنگت کو میں نے افسوس زدہ نظروں سے دیکھا۔ حقیقت بالکل میرے سامنے عیاں تھی۔ میں اس ارادے سے آئی تھی کہ میں آج ان لوگوں کا پردہ فاش کر دوں گی، لیکن سامنے موجود حالت دیکھ کر میری اپنی زبان گنگ ہو گئی۔ مجھے ذرا برابر یقین نہ آ رہا تھا کہ وہ لوگ اس حد تک جا سکتے ہیں۔ اس روز حقیقی معنوں میں میری حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ جاوید کے ساتھ میری شادی تقریباً 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ جاوید شکل و صورت کے لحاظ سے بے حد خوبصورت تھا۔ عمر میں بھی وہ مجھ سے کافی تقریباً 7 سال بڑا تھا۔ خوبصورت قد کاٹ کے ساتھ بھرا بھرا جسم، پرکشش نین نکوش اور دل کش لہجہ۔ محلے والی آنٹیاں جس وقت ہمارے گھر میں جاوید کا رشتہ لے کر آئیں
تصویر دیکھتے ہی میں اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی۔ اتنا حسین جوان اور میں بس معمولی سی شکل و صورت والی لڑکی، جس کے نقوش کے ساتھ ساتھ رنگ بھی پرکشش نہ تھا۔ جاوید اچھا خاصا پڑھا لکھا بھی تھا۔ باپ کا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا جسے اس نے سنبھالا تھا۔ رشتہ کروانے والی مائی رشیدہ نے ہمیں بتایا کہ اس کا باپ کچھ عرصہ پہلے انتقال کر گیا ہے اور یہ لڑکا اکیلا رہتا ہے، اور کیا چاہیے تھا۔ ابا جان نے کچھ چھان بین کرنے کے بعد میرا رشتہ جاوید کے ساتھ طے کر دیا، لیکن اس وقت اماں مسلسل اس رشتے کے بارے میں ٹال مٹول کر رہی تھیں، حتیٰ کہ اماں نے ابا پر زور بھی دیا کہ اس رشتے سے انکار کر دیں، لیکن میں جاوید کو دیکھ کر اتنا پسند کر لیا تھا کہ میں نے ضد باندھ لی کہ مجھے ہر حال میں جاوید سے شادی کرنی ہے، اور میری ضد کے آگے اماں کو ہار ماننا پڑی۔ ویسے بھی ابا اور اماں کے درمیان اتنا گہرا تعلق نہ تھا۔ ابا اماں کی ہر بات مانتے، میں ہی نہیں جانتی تھی کیوں نہیں، لیکن میں نے جب سے ہوش سنبھالا ابا کو اماں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے دیکھا۔ اماں دیکھنے میں بے حد خوبصورت تھی، بڑی بڑی آنکھیں، سفید رنگت ابا کے ساتھ بالکل نہیں جچتی۔ ابا کا رنگ کالا اور شکل بھی بالکل عام سی تھی، اس لیے میں شکل و صورت کے لحاظ سے بالکل ابا کے جیسی تھی۔ اکثر اوقات میں اماں سے کہا کرتی، اللہ نے مجھے تمہارے جیسا کیوں نہیں بنایا۔ وہ میری بات سن کر مسکرا دیتی، کہتی اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز خوبصورت ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے نقص نکالا کرو، میری بیٹی بہت خوبصورت ہے۔ اس وقت مجھے یہی لگتا تھا، نہ جانے اماں کیوں ابا کی ناانصافیوں پر بھی خاموش ہو جاتی ہیں۔ اماں نے کبھی بھی اپنے مائکوں والوں کا اتنا ذکر نہ کیا۔ اماں کے مطابق اس کے مائکے میں صرف اس کی ایک بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی۔ کبھی کبھار اماں جا کر اسے مل لاتی، لیکن ابا نے اتنی اجازت نہ دی ہوئی تھی کہ ہماری خالہ ہمارے گھر آ جاتی، نہ ہی ابا مجھے کبھی کسی اور ان لوگوں کے ہاں جانے دیا۔ بس کبھی کبھار مہینے میں ایک آدھ دفعہ اماں جا کر چند گھنٹے اپنی بہن سے ملاقات کر آتی، اور اس کے بعد ہمارے گھر میں آ کر ان کے حوالے سے کوئی ذکر بھی نہ ہوتا تھا۔ ابا ایک سکول میں چوکیدار تھے اور میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ گھر کا گزر بسر اچھا چلتا، اگر پیسے کی ریل پھیل نہیں تھی تو ضرورت کے وقت محتاجی والا عالم بھی نہ تھا۔ بس کھانے کے ساتھ ساتھ وقت کی ضرورت کی ہر چیز مل جاتی۔ گھر میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ تھا ابا کا حسن سلوک، خصوصاً اماں کے ساتھ۔ ابا ہر بات پر اماں سے الجھ پڑتا اور اماں کو کسی کے ساتھ بھی ہم کلام نہیں ہونے دیتا۔ میں نے کتنی بار اماں سے پوچھا کہ ابا تم پر اتنا شک کیوں کرتا ہے، جبکہ وہ میری بات سن کر سوچ انداز میں بیٹھی رہ جاتی۔ اماں نے کبھی مجھے بھی اس بات کا جواب نہ دیا اور بالآخر میں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا۔ جاوید سے میری منگنی ہونے کے بعد جاوید کبھی کبھار ہمارے گھر آ جاتا۔ میں اسے دیکھ کر خود کو خوش قسمت محسوس کرتی، جسے اتنا خوبصورت شخص ملا ہے۔ اس کا پرکشش لہجہ، خوبصورت باتیں اور انداز و اطوار سرا جانے کے قابل تھے۔ میری ساری دوستیں اکثر مجھے چھیڑتے ہوئے کہا کرتی کہ تم نے کون سا ایسا نیکی کر دی کہ تمہیں اتنا ہینڈسم شوہر مل رہا ہے۔ وہ شخص حقیقت میں پسند کیے جانے کے قابل تھا۔ منگنی کے تقریباً 1 سال کے بعد گھر میں میری شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگیں۔ ابا نے جاوید کو کہہ دیا کہ وہ سادگی سے میرا نکاح کرنے کے بعد رخصت کر دیں گے۔ ابا نے بس مجھے ضرورت کی چیزوں پر مشتمل جہیز دیا اور جاوید کو اس بات پر اعتراض نہ تھا۔ اپنی شادی کی تیاریوں میں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور جاوید کے کوئی بھائی بہن نہ تھے۔ اس کی ماں اسے پیدا کرتے ہی انتقال کر گئی اور اس کے بعد اس کے باپ نے اسے پال پوس کر جوان کیا، لیکن اب وہ بھی اس کے ساتھ نہیں تھا کیونکہ کچھ عرصے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ جاوید کی طرف سے بھی ساری تیاریاں میں نے اور اماں نے مل کر کی، لیکن اس کے باوجود مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے اماں اس سب سے خوش نہیں ہے اور نہیں چاہتی کہ میری جاوید سے شادی ہو۔ حتیٰ کہ پہلے میں نے یہ بات بھی محسوس کی، لیکن جب جاوید ہمارے گھر آتا تو اماں اسے کم ہی مخاطب کیا کرتی،
بلکہ اگر وہ کوئی بات پوچھتا بھی تو اماں سخت لہجے میں اسے جواب دے کر خاموش کروا دیتی۔ اس بات پر مجھے بہت غصہ آتا، لیکن میں خاموش ہو جاتی۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اماں ایسا کیوں چاہتی ہیں۔ اندر ہی اندر مجھے یہ خیال آتا کہ ہو سکتا ہے اماں اپنی بہن کے بیٹے سے میری شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن ابا نے خوف کی وجہ سے نہیں کہہ پا رہی ہوں۔ لیکن پھر بھی اس میں جاوید کی کوئی غلطی نہ تھی۔ اماں کو جاوید کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ ابا جاوید کو بہت پسند کرتے تھے۔ جس روز جاوید اور میرا نکاح ہوا تھا اس روز تو میں گویا ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اپنی پسند کے مطابق میں نے ہر چیز خریدی اور نکاح کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے حصے میں کائنات کی ساری خوشیاں لکھ دی گئی ہوں۔ وہ شخص اب صرف اور صرف میرا ہو چکا اور میں بھی یہ کبھی برداشت نہ کر سکتی کہ کوئی مجھے اس سے چھیننے کی کوشش کرتا۔ اس روز میں دلہن بن کر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب جاوید کمرے میں داخل ہوا اس کے چہرے سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بھی بہت خوش ہے۔ اس رات جاوید نے مجھے اچھی طرح باور کرا دیا کہ اس کے سامنے ظاہری شکل و صورت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ انسان کو بس اندر سے خوبصورت ہونا چاہیے اور اس کی سیرت قابل تعریف ہو۔ مجھے اس کے خیالات جان کر بے حد خوشی ہوئی۔ کیونکہ اس کی میں مکمل طور پر دسترس آنے کے بعد خود کو اور بھی زیادہ خوش قسمت سمجھ رہی تھی۔ جاوید کے ساتھ زندگی بہت زیادہ خوبصورت انداز میں گزر رہی تھی۔ جب میری شادی کے کچھ ماہ کے بعد مجھے ابا ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے اور یہ سن کر میں بے حد غم زدہ ہو گئی کہ ابا کی اچانک وفات میرے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ ابا چاہے اماں سے اچھا سلوک نہ کرتے ہوں، لیکن اس کے باوجود ابا مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ میری زندگی میں بس ابا اور اماں اس پر منحصر تھی۔ اس مشکل گھڑی میں جاوید نے مجھے اچھے طریقے سے سنبھالا، نہ صرف مجھے بلکہ اس نے ماں کو بھی بہترین سہارا مہیا کیا۔ اماں ابا کے جانے کے بعد بالکل اکیلی ہوگی۔ جاوید نے اس بات پر زور دیا کہ اب ان کو ہمارے پاس آ کر رہنا چاہیے، لیکن اماں نے معذرت کر لی۔ ابا کے بعد میرا زیادہ تر وقت اماں کے پاس ہی گزرتا اور کام کے بعد جاوید بھی میرے پاس ہی آ جاتا۔ ظاہر سی بات ہے وہ گھر میں میرے بغیر اکیلا تو نہیں رہ سکتا تھا۔ ان دنوں میں نے ایک بات کو نوٹ کیا کہ جاوید حد سے زیادہ اماں کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر بات میں وہ بس اماں کی جی حضوری کرتا اور بعض دفعہ مجھے نظر انداز کر دیتا۔ پہلے جہاں اماں اسے کم مخاطب کرتی، اب اماں بھی اس کی باتوں میں دلچسپی لینے لگی، اور جاوید تو گویا ابا کے بعد ان کے لیے بہترین سہارا ثابت ہونے لگا۔ پہلے میں اسے صرف جاوید کی ہمدردی سمجھتی رہی، لیکن ان دونوں کا ایک دوسرے کی طرف اتنا جھکاؤ مجھے کھٹکنے لگا۔ جاوید مجھے سے زیادہ اماں کے لیے چیزیں لے کر آتا، ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھتا اور حتیٰ کہ ضد کر کے اماں کو بھی ہمارے گھر رکنے کے لیے مجبور کر دیتا۔ اور جن دنوں اماں ہمارے گھر رکتی، ایسی کوئی شام نہیں ہوتی جس شام جاوید واپس آیا ہو اور اس کے ہاتھ میں اماں کی پسند کی گئی کوئی بھی چیز موجود نہ ہو۔ پہلے جہاں وہ واپس آنے کے بعد میرے ہاتھوں سے سر میں تیل کی مالش کرواتا، اب لاڈ کرتے اماں سے فرمائش کرتا تو اماں بھی ہنستے ہوئے پرسکون انداز میں اس کی سر کی مالش کر دیا کرتی، اور پھر دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے مجھے نظر انداز کر دیتے۔ مجھے آہستہ آہستہ یہ سب کچھ برا لگنے لگا۔ میں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ بات جاوید کو بھی باور کروانا چاہی کہ اب تم اماں میں زیادہ دلچسپی لینے لگے ہو، اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ابا کی موجودگی میں اماں کیسے در سہم کر اپنا وقت گزارتی تھی، لیکن ابا کے جاتے ہی اماں نے اپنی من مارزی شروع کر ڈالی۔ اب انہیں کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہ تھا۔ بلا جھجک وہ جہاں جانا چاہتی جاوید کے ساتھ چلی جاتی۔ جاوید انہیں اکثر شوخ رنگوں کے کپڑے لا کر دیتا۔ وہ اماں کے سامنے مجھ سے میری مرضی جاننے کی کوشش کرتا تو میں مروتاً خاموش ہو جاتی، لیکن آہستہ آہستہ اب بات میری برداشت سے باہر ہو رہی۔ مجھے اب یہ چونچلے ایک آنکھ نہ بھاتے۔ میں نے خود اماں کے گھر آنا جانا کم کر دیا۔ کبھی کبھار اگر جاوید ضد بھی کرتا تو میں رات کو تھوڑی دیر
جاتی اور واپس آ جاتی۔ اللہ نے ابھی تک مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا، لیکن جاوید کو اس سے کوئی فرق نہ پڑتا، اور اس نے کبھی اس حوالے سے مجھے طعنہ نہ دیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ جاوید اماں کی خوبصورتی پر مر مٹا ہو، یا پھر وہ ابا کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ایک محض مہرہ بنا کر استعمال کرتے ہوئے آپس میں تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کہیں اس وجہ سے تو میری واجبی شکل و صورت کے باوجود جاوید نے مجھے قبول تو نہیں کیا کہ میری آڑ لے کر وہ میری ماں سے وابستہ ہونا چاہتا ہے۔ یہ ایسی زہریلی سوچیں تھیں جنہوں نے مجھے دن بدن اپنے قابو میں کرنا شروع کر دیا، اور میں مکمل طور پر یہی سوچنے لگی۔ میں چاہ کر بھی ان سوچوں کو ذہن سے نہیں جھٹلا پاتی۔ جب کبھی میں نے جاوید سے اس معاملے کا ذکر کرنا چاہا تو میری بات ٹال دیتا، اور ہمیشہ یہی کہتا کہ ابا کے بعد اماں کو ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور انہیں کبھی یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اکیلی رہتی ہیں یا بیوہ ہیں۔ اور جاوید کی اس بات میں مجھے بھی ہزاروں مطلب نظر آتے۔ اسی وجہ سے اس رات ہم دونوں میں شدید لڑائی ہوئی، اور میں نے اسے واضح لفظوں میں باور کرا دیا کہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تمہارا اماں کے ساتھ اتنا فرینک ہو جانا، میری پسند سے زیادہ اماں کی پسند کو اہمیت دینا، اور میری غیر موجودگی میں ان کے گھر آنا اور اماں کے ساتھ وقت گزارنا۔ لیکن میرے منع کرنے کے باوجود دوسرے روز جب میں اماں کے گھر گئی تو وہاں جاوید کو دیکھ کر میری حالت کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اماں اور جاوید دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالوں۔ یہ وہ لوگ تھے جو مجھے پاگل سمجھتے تھے، میری پیٹھ پیچھے وہ کھیل کھیلنا چاہ رہے تھے جو میں ان کو کبھی کھیلنے نہیں دے سکتی۔ میں نے جلدی سے اماں کی جانب بڑھی، اور شاید زندگی میں یہ پہلی بار میں نے اماں سے اس قدر سخت لہجے میں بات کی۔ اپنا شوہر کھا لینے کے بعد اب اماں تجھے چین نہیں آیا، تم میرے شوہر پر ڈورے ڈالے بیٹھی ہو۔ میرے سلگتے ہوئے الفاظ سن کر جہاں اماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہیں جاوید نے مجھے سخت نظروں سے گھورا۔ اسے شاید اندازہ نہ تھا کہ میں اس حد تک چلی جاؤں گی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، چلو گھر چلتے ہیں، میں تمہیں ساری حقیقت بتا دیتا ہوں۔ جاوید نے مجھے باز رکھنا چاہا، میں نے اسے قہر بھری نظروں سے گھورا۔ خبردار، آج کے بعد تم نے یہ سوچا بھی کہ میں تمہارے ساتھ اس گھر میں جاؤں گی؟ جس وجہ سے تم مجھے استعمال کر رہے ہو، اب اس رشتے کو منظر عام پر لے آؤ۔ تم جیسا گھٹیا ترین شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، جو سسر کے مرتے ہی ساس کے ساتھ ناجائز تعلقات۔ اس سے پہلے میں اپنی بات مکمل کر پاتی، جاوید نے ہاتھ اٹھایا اور اس کا ہاتھ میری گال پر نشان چھوڑ گیا۔ 3 سالوں میں جاوید نے مجھ پر پہلی بار ہاتھ اٹھایا، اور وہ بھی میری ماں کی وجہ سے۔ مجھے یہ بات آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے جاوید کو گریبان سے پکڑ لیا، جبکہ اماں زرد چہرے کے ساتھ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ بے اختیار وہ دل تھامتے ہوئے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کی خوفزدہ نظروں میں خوف مجھے واضح طور پر نظر آ رہا تھا، لیکن آج مجھے اماں سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ سچ کہتا تھا میرا باپ کہ وہ ایک بد کردار عورت ہے جس پر کبھی بھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اس روز میرے منہ میں جو بھی آیا میں اماں کے سامنے دہرایا۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے جملوں میں اسے کتنی دکھ تکلیف ہوگی۔ اماں بس خاموش تھی، اور کسی بت کی طرح جیسے قوت گواہی بھی چھین لی ہو، یا پھر اس میں اتنی ہمت نہ رہی کہ وہ اپنے دفاع میں کچھ بول پائے۔ لیکن جاوید مجھے نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ ابھی بھی مجھے سنبھالے ہوئے یہاں سے لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے بس ہذیانی کیفیت میں چیختے ہوئے ان دونوں پر برس رہی تھی، جب ایک دم اماں اٹھی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اماں کی قہر برساتی نظروں کو دیکھا۔ اس کا کب کب آتا جسم کوئی اور ہی داستان بیان کر رہا تھا۔ اماں نے مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا، اور پھر اپنی سخت پکڑ سے مجھے گھسیٹتے ہوئے چارپائی پر بٹھا دیا۔ حقیقت جاننا چاہتی ہو تم؟ وہ حقیقت جس کے باعث تمہارا باپ ساری زندگی مجھ پر اعتبار نہ کر پایا، یہ وہ حقیقت جس کی وجہ سے آج تم مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ناجائز تعلقات میں ملوث کر رہی ہو۔ اماں کو سخت لہجے میں بولتا دیکھ کر میں ایک دم سے خاموش ہو گئی۔
جب اماں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تصویروں کو میری جانب بڑھایا اور میں نے حیرت سے ہاتھ بڑھا کر ان تصویروں کو تھام لیا۔ خوبصورت نوخیز لڑکی جس نے خود کو سنہرے رنگ کے دوپٹے سے ڈھانپ رکھا تھا، اور اس کے کندھے کے گرد ہاتھ بڑھا کر بیٹھا ہوا نوجوان جسے دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ نوجوان خطرناک حد تک جاوید سے مشابہت رکھتا تھا۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو اس کے ضعیف سے چہرے پر بہہ نکلے۔ مجھے آج پہلی بار محسوس ہوا کہ اماں حقیقت میں بوڑھی ہوتی چلی جا رہی۔ میں نے غور سے ان تصاویروں کو دیکھتے ہوئے حیرت سے اماں کو اور پھر جاوید کو دیکھا۔ جاوید بس خاموشی سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود درد اور شرمندگی کے اثرات جیسے اسے خاموش رکھنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس لڑکی کو پہچانتی ہو؟ یہ وہی لڑکی ہے جو آج تمہارے سامنے تمہاری ماں کی حیثیت سے کھڑی ہے۔ اماں نے تصویر مجھ سے لے کر اپنے آنسو بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، یہ شخص ہے احمد، جس سے میں نے زندگی کی پہلی اور آخری محبت کی، جس کے سہارے میں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ لیکن اپنا سب کچھ اس شخص کے لیے اپنے گنوانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ شخص نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ ایک بیٹے کا باپ ہے۔ میری محبت میں مشغول ہو کر وہ مجھے گھر سے بھگا کر لے آیا، لیکن مجھ سے نکاح کرنے کی بات آئی تو اس نے ہمت جواب دی کہ شاید وہ معاشرے اور میرے بھائیوں سے خوف زدہ ہو گیا۔ میں حیرت سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کہانی بالکل میرے لیے نہیں تھی۔ اس شخص نے میرے ساتھ ٹوٹے اعتبار کا وہ کھیل کھیلا جس نے میری زندگی کے سارے خوبصورت خوابوں کو توڑ ڈالا۔ اس روز وہ مجھے لے کر ریلوے اسٹیشن پر آیا اور مجھے وہیں پر بٹھا کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آیا۔ ماں کی لرزتی اور کپ کپاتی آواز میں سارے جہاں کا دکھ سمٹ آیا۔ آہ، محبت نے کتنوں کو اجاڑ دیا اور کتنوں کو اجاڑ دینے کی حیثیت رکھتی ہے۔ شاید اس سے آگے اماں کے الفاظ ان کا ساتھ نہ دے رہے تھے، تبھی جاوید نے آگے بڑھتے ہوئے اماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ وہ شخص ہے جو اس روز اپنی محبت سے بندھی ہوئی اس لڑکی کو چھوڑا ہے تو اس کے بوجھ سے خود کو آزاد بھی کر دیا، لیکن وہ رات اس نے کانٹوں پر گزاری اور اگلے ہی دن وہ پاگلوں کی طرح دوڑ کر اسے گلیوں کوچوں میں ڈھونڈتا رہا۔ لیکن اس وقت تک وہ لڑکی تمہارے باپ کی دسترس میں آ گئی اور تمہارے باپ نے اس کی خوبصورتی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے نکاح کر لیا۔ بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا اس نے راستے میں ایک معصوم اور خوبصورت چڑیا کو دیکھ کر اسے نکاح نامی پنجرے میں قید میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے اپنے پاس قید کر لیا، اور اس کے بعد میرے باپ نے زندگی کے جتنے سال گزارے وہ اسی ندامت میں گزارے کہ وہ اپنی محبت کو نامردوں کی طرح پیڑ دکھا کر بھاگ گیا۔ میں نے ہمیشہ ابا کو ان تصویروں میں تھام کر روتے دیکھا۔ اس کی شام انہی تصویروں سے باتیں کرتے ہوئے گزر جاتی اور دن کا آغاز انہیں دیکھ کر ہوتا، لیکن اب اسے کچھ نہیں تھا۔ ابا نے مرنے سے کتنی کوشش کی کہ وہ آنٹی سے ملاقات کر لیں، لیکن ان سے معافی مانگ لیں، لیکن زندگی نے اتنی مہلت نہ دی اور اپنی ناکام محبت کا دکھ اپنے دل میں لیے اس دنیا سے چلے گئے۔ اس روز میں نے ٹھان لی کہ میں تم سے شادی کر کے اپنی زندگی اتنا پیار دوں گا کہ اپنے باپ کی ناکام محبت کو رشک زدہ کر دوں۔ میں نے آنٹی کو اپنا بیٹا بن کر دکھانے کی کوشش کی تاکہ ان کے دل میں موجود اس درار کو بھر دوں جو درار میرے باپ نے پیدا کر دی۔ میں نے ہر موڑ پر ان کا ساتھ دیا، ان کی ہر ادا سے ایک ماں کی طرح محبت کیونکہ میں جانتا تھا میرے باپ نے اب خوابوں کی مستند پر انہیں برجمان کرا رکھا ہے۔ میں آج بھی اپنی ماں سے بڑھ کر سمجھتا ہوں۔ رات کو تم مجھ پر شک کرتے ہو، مجھے آنٹی سے ملنے کے لیے منع کر دیا، اور آج میں صرف آخری بار ان سے ملنے کے لیے اپنے باپ کے حوالے سے ان کے پیروں میں بیٹھ کر معافی طلب کرنے آیا تھا تاکہ محبت میں بھٹکتی ہوئی روح سکون سے فیض یاب ہو جائے۔ کمرے میں صرف اماں کی خاموش آنسو نہیں بلکہ سسکیوں کا شور بھی گونجتا۔ میری آنسوؤں میں ندامت تھی۔ میں اپنے فرشتوں جیسا شوہر پر شک کیا، اپنی ماں پر شک کیا۔ میں قابل معافی تو نہ تھی، لیکن پھر بھی میں اماں کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ وہ تو پھر بھی ماں تھی، ایسی ماں جن کی زندگی کا کل سرمایہ میں تھی۔ اماں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے جاوید کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس روز اماں نے جاوید کے باپ کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ میں نے جاوید سے معافی مانگی۔ میں اور جاوید ضد کر کے باوجود امی کو اپنے گھر لانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ شاید اسے اب عادت ہو گئی کہ اس خستہ حال مکان میں اپنی یادوں کے سہارے رہنے کی، اور وہ اس
عادت میں کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ خدارا زندگی میں کبھی بھی اس بات پر یقین نہ کریں جو اب کی آنکھیں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں۔ حقیقت آنکھوں دیکھے سے مختلف ہو سکتی ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔